بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیٹی فاطمہ کا فون آیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بابا میں سسرال میں نہیں جہنم میں ہوں، میں خودکشی کر لوں گی۔ اور پھر اچانک فون بند ہو گیا۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی۔ میں اس کے سسرال کے لیے نکل گیا۔ 2 گھنٹے کا راستہ تھا۔ 2 گھنٹے بعد جب میں اس کے سسرال پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی کہ میری بیٹی پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا شوہر بڑی مزے سے بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ پولیس آئی اور تفتیش شروع ہوئی۔ بیٹی کا پوسٹ مارٹم ہوا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ فاطمہ کے جبڑے ٹوٹے ہوئے تھے اور اس کی زبان۔ میں دفتر سے گھر لوٹا ہی تھا کہ میرا فون بجنے لگا۔ میں نے دیکھا تو میری بڑی بیٹی کے شوہر کا نمبر تھا۔ میری بیٹی کے پاس تو کافی عرصے سے موبائل فون نہیں تھا۔ وہ اپنے شوہر سے کبھی کبھی فون لے کر مجھ سے فون پر بات کر لیا کرتی تھی۔ میں نے خوشی سے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ تقریباً 3 مہینے بعد مجھے اپنی بیٹی کی آواز سننے کو ملنے والی تھی، لیکن دوسری طرف سے اپنی بیٹی کی جو آواز مجھے سنائی دی وہ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے دل پر پتھر رکھ دیا ہو اور میری سانس رکنے لگی ہو، کیونکہ میری بڑی بیٹی روتے ہوئے تڑپ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بابا میں اپنی جان لے لوں گی، بابا میں خودکشی کر لوں گی، یہ زندگی نہیں یہ جہنم ہے، نہ جانے یہ لوگ کیسے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ گوشت پوست کی بجائے ان کے دل پتھر کے ہوں، ان پر نہ ہی میرے آنسو اثر کرتے ہیں اور نہ ہی میری تکلیفیں ان کو نظر آتی ہیں۔ میں نے تڑپ کر پوچھا، بیٹی کیا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح فاطمہ، کیا مسئلہ ہے، آخر تم ایسی بات کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، بس بابا یوں سمجھ لیں کہ اب میرے لیے اور زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی بری باتوں پر بہت پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب اس اذیت کو مزید برداشت کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ فاطمہ کی باتوں پر میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا، فاطمہ کوئی بھی الٹا سیدھا قدم نہ اٹھانا، مت بھولنا کہ تمہارے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہیں ابھی ان کی پرورش کرنی ہے، انہیں پروان چڑھانا ہے۔ اگر تمہیں وہاں کوئی پریشانی ہے تو میں خود آ کر تمہارے سسرال والوں سے بات کرتا ہوں، تمہارے شوہر سے بات کرتا ہوں۔ آج تک میں اسی لیے خاموش رہا کیونکہ تم نے ہمیشہ مجھے خاموش رہنے پر مجبور کیا، لیکن اب میں چپ نہیں رہوں گا۔ بس تم میرا انتظار کرو، میں کچھ خاندان کے بڑے لوگوں کو لے کر آتا ہوں تاکہ آرام سے بیٹھ کر بات کی جائے۔ تمہارا شوہر ویسے بھی گرم مزاج ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ خاندان میں وہ ہمیں برا بھلا کہے۔ تو تم جانتی ہو نا کہ برادری کا معاملہ ہے، ہم ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کل کو کوئی اونچ نیچ ہوئی تو وہ تمہارے لیے پریشانی کھڑی کرے گا، تم سے تمہارے بچے چھین لے گا، بس اسی لیے تم تھوڑا سا صبر رکھو۔ میں نے اسے صبر کی تاکید کی اور فون بند کر دیا اور پھر بیوی سے کہنے لگا کہ میں آج ہی برادری کے بڑوں کو لے کر فاطمہ کے گھر جا رہا ہوں۔ بس اب میرا صبر ختم ہو گیا ہے، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو واپس لے آؤں گا۔ میری بیوی خود بھی یہی چاہتی تھی۔ کہنے لگی، ہاں ارشد صاحب، آپ جلدی کوئی فیصلہ کریں، میرا تو دل بڑا گھبراتا ہے، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، پتہ نہیں کس گھڑی میں ہم نے ایسے لوگوں سے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا تھا۔ میں تو خلاف ہی تھی، مگر آپ ہی بس بیٹی کی جلدی شادی کرنے کے قائل تھے۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے اسے رخصت کر دیا، اب 20 سال کی عمر میں 2 بچوں کے ساتھ وہ ایک جہنم میں زندہ ہے۔ میری بیوی بھی رونے لگی تو میں نے اسے سمجھایا کہ پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اب تم مزید رو نہیں۔ میں نے برادری کے چند بڑے لوگوں کو فون کیا اور سب کو بلا کر سارا معاملہ بتایا تو وہ لوگ میرے ساتھ چلنے کو راضی ہو گئے۔ ہم جس برادری کے ساتھ تعلق رکھتے تھے وہاں برادری کے بڑوں کو ہر معاملے میں شامل کرنا ضروری ہوتا تھا، اور اب تک میں اسی وجہ سے خاموش تھا کہ کہیں ہماری عزت کی دھجیاں نہ بکھر جائیں۔ دوسری میری بیٹی خود بھی اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے ہمیشہ اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے کوشش کی تھی، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ میں جلدی سے بڑوں کو
اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر بیٹی کے سسرال پہنچا تو چوکیدار نے مجھے اندر جانے کا راستہ نہ دیا۔ کہنے لگا کہ بغیر اجازت آپ اندر نہیں جا سکتے۔ پھر اجازت کے نام پر آدھا گھنٹہ اس نے ہمیں دروازے پر ہی روک رکھا تھا۔ برادری کے بڑے بھی یہ سب محسوس کر رہے تھے کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ کس طرح کا تھا۔ پھر جب ہمیں اندر جانے کی اجازت ملی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میری بیٹی اپنے بیڈ روم میں پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ وہ فرنیچر جو میں نے بڑے ارمان سے ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر اپنی بیٹی کو دیا تھا، وہ اسی کے بیڈ پر صوفہ رکھ کر پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ وہی عالی شان جہیز اس کی موت کی وجہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو میرا ضبط ختم ہو گیا۔ زور سے چیختے ہوئے میں بیٹی کے قریب گیا، اسے آوازیں دینے لگا، فاطمہ، فاطمہ! لیکن وہ اس دنیا سے جا چکی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں اکڑ چکے تھے۔ نہ جانے کب اس نے اپنی جان دے دی تھی۔ شاید مجھ سے فون پر بات کرنے کے فوراً بعد ہی اس نے خود کو پنکھے سے لٹکایا ہوگا۔ میں نے اپنے دماد کا گریبان پکڑا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کیا پتہ انکل، آپ کے سامنے میں تو نیچے چائے پی رہا تھا، آپ نے اپنی نفسیاتی بیٹی میرے حوالے کر دی، الٹی سیدھی باتیں کرتی تھی۔ اب بھی لگتا ہے کہ کسی نفسیاتی دورے کا شکار ہو کر اس نے اپنی جان لے لی ہے۔ دراصل جب میں گھر میں داخل ہوا تھا تو میرا دماد اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان گپ شپ چل رہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ گھر میں کوئی خاص معاملہ ہوا ہے۔ جبکہ انہیں خودکشی کا علم بھی تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں بس اسے پنکھے سے اتارنے ہی والا تھا۔ میں نے غصے میں پوچھا کہ کب اتارنے والے تھے، تم تو چائے پی رہے تھے، جبکہ میری بیٹی یہاں مر گئی ہے۔ تمہیں تو اس بات کا بھی احساس نہیں کہ میری بیٹی تمہارے 2 بچوں کی ماں تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کو تو معلوم ہے نا آپ کی بیٹی کی عادت کیسی تھی، ذرا سی بات پر جھگڑا کرتی۔ آج بھی ذرا سی بات پر جھگڑا ہوا، میں نیچے چلا گیا، اماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو وہ خود کو پنکھے سے لٹکا چکی ہوگی۔ میرے دماد نے سارا قصور میری بیٹی کے سر ڈال دیا تھا اور اپنے آپ کو بری الزام کر لیا تھا۔ برادری کے بڑے کہنے لگے کہ پولیس کو اطلاع کرو، خودکشی کا معاملہ ہے، پتہ تو چلے آخر ایسی بھی کیا بات ہوئی تھی کہ جوان جہان فاطمہ نے خودکشی کر لی۔ 20 سال کی عمر میں وہ 2 بچوں کی ماں تھی، اپنی جان کیسے لے سکتی ہے؟ پھر پولیس کو بلایا گیا، پولیس نے آ کر تفتیش کی، فاطمہ کی باڈی کو نیچے اتارا اور پھر چیک اپ کرنے کے بعد اسی وقت جو بات ڈاکٹر نے بتائی وہ سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ فاطمہ کے جبڑے ٹوٹے ہوئے تھے اور اس کے منہ میں زبان۔ میری بیٹی فاطمہ صرف 16 سال کی تھی، بے انتہا خوبصورت اور بہت قابل بچی تھی، پڑھائی میں بھی بہت اچھے نمبر لیتی تھی، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے میں بہت ہی پریشان تھا۔ دراصل میری صحت کچھ ٹھیک نہیں تھی، میرے دل میں تکلیف رہتی تھی اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ مجھے دل کے کچھ مسائل ہو رہے ہیں اور انہی سب باتوں نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ میں اکثر سوچتا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ میں اپنی بڑی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا، اس کی خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں پوری طرح بس جائے اور میں مرنے سے پہلے اس کی خوشیاں دیکھ لوں۔ اور جب یہی بات میں نے اپنی بیوی سے کی تو میری بیوی نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، بچی ابھی چھوٹی ہے، پڑھائی کر رہی ہے، اسے شادی کے معاملات میں نہ الجھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت اور زندگی دے گا، صحیح وقت آنے پر ہم بچیوں کی دھوم دھام سے شادی کریں گے، جلد بازی میں ہم ان کے مستقبل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ میری بیوی نے یہ بات کہہ کر مجھے خاموش کرا دیا تھا، لیکن میں اندر ہی اندر اپنے آپ سے جنگ لڑ رہا تھا، روزانہ ڈھیروں دعائیں کھاتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ میں بس کچھ ہی دنوں کا مہمان ہوں۔
میں نے اپنے کچھ جاننے والوں سے فاطمہ کے رشتے کے لیے بات کی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ شادی نہ صحیح لیکن کم از کم اس کا رشتہ تو طے کر دوں۔ بیٹیوں کے ماں باپ کو تو ویسے بھی رشتوں کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جب تک لڑکے والے رشتہ نہ لائیں تب تک بیٹیوں کے ماں باپ خود رشتے کی بات بھی نہیں کر سکتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں حد سے زیادہ پریشان تھا۔ میرا کوئی بیٹا نہیں تھا، جبکہ فاطمہ کے بعد بھی میری 2 چھوٹی بیٹیاں اور تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی زندگی میں ان سب کی ذمہ داری کو پورا کر دوں اور انہیں سکون سے ان کی گھروں میں آباد دیکھوں۔ اور پھر ایک دن میرے ایک دوست نے مجھے ہماری ہی برادری کے ایک لڑکے کا رشتہ بتایا۔ عمر میں وہ فاطمہ سے کئی سال بڑا تھا۔ وہ تقریباً 40 سال کا تھا، جبکہ فاطمہ صرف 16 سال کی۔ لیکن وہ ایک اچھے گھرانے سے تھا، پیسے والا تھا، اس کے کاروبار تھے، زمینیں تھیں۔ غریب تو میں بھی نہیں تھا، مگر میں نے سوچا کہ جب میری بیٹی اتنے بڑے گھر میں جائے گی تو اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اسے ہر طرح کی آسائش ملے گی اور وہ خوشیوں والی زندگی گزارے گی۔ کیونکہ میں نے اپنی بہن کو بہت مشکل حالات میں زندگی کاٹتے دیکھا تھا۔ میری بہن کی شادی میرے ابا نے ایک غریب گھرانے میں کر دی تھی اور اسی وجہ سے وہ بیچاری ساری زندگی پریشان رہتی۔ میں مدد کرنا چاہتا تو وہ میری مدد نہ لیتی تھی اور پھر خود میں بڑے برے حالات میں گزارا کرتی۔ بس اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ اپنی بیٹی کو کسی اونچے گھر میں رخصت کر دوں گا، اور اسی لیے جب میرے دوست نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ بہت ہی امیر ہیں، ان کے گھر میں پیسے کی کوئی کمی نہیں، تو میں نے آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دیا جس کا نام حیدر تھا۔ میں نے جب اپنی بیوی کو بتایا کہ فاطمہ کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں اور میں پہلے ہی انہیں کہہ چکا ہوں، تو میری بیوی بالکل حیران ہو گئی۔ کہنے لگی، آپ نے مشورہ بھی نہیں کیا، معلومات بھی نہیں لیں، ایسے کیسے ہم بیٹی کو کسی کے ساتھ رخصت کر دیں؟ میں نے کہا، فکر نہ کرو، میرے دوست نے رشتہ بتایا ہے تو لڑکا اچھا ہی ہوگا، پھر پیسے والا ہے، ان کی کافی دھوم ہے، اس کے ابا ایک بڑے سیاست دان ہیں، ان کا بڑا نام ہے، ہماری بیٹی وہاں راج کرے گی۔ پھر فاطمہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی شام لڑکے والے رشتہ لے کر آئے تو میری بیٹی میرے کہنے پر خاموشی سے تیار ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میری بیٹی ایک بہت ہی فرما بردار بچی تھی، میں جو بھی کہہ دیتا وہ سر جھکا لیتی۔ اس نے کبھی میری کسی بات پر انکار نہیں کیا تھا اور اب بھی وہ بالکل خاموشی سے میرے کہنے پر آ بیٹھی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نہیں کہا تھا کہ بابا میری پڑھائی کا کیا ہوگا، یا پھر میں تو ابھی پڑھ رہی ہوں یا بہت چھوٹی ہوں، شادی کے بعد کیسے ایڈجسٹ کروں گی۔ بس اس نے میرے ایک ہی بار کہنے پر سر جھکا دیا تھا، اور اسی بات پر مجھے بڑا ناز تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو بہت اچھی تربیت دی ہے۔ وہ جس گھر میں بھی جائے گی اس گھر کے نصیب بدل جائیں گے۔ ماں باپ کے ساتھ لڑکا بھی آیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی اور حیدر کو آمنے سامنے بٹھا دیا تھا۔ فاطمہ کو دیکھتے ہی حیدر نے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی، اور پھر لڑکے کی ماں نے بتایا کہ انہیں شادی کی بہت جلدی ہے، انہوں نے صرف 15 دن کے اندر شادی کی بات کی تھی۔ یہ سن کر میری بیوی اچھل پڑی تھی، کہنے لگی، شادی کی تیاریاں کس طرح ہوں گی؟ ہم کیسے سب کچھ مینیج کریں گے؟ بیٹی کی شادی کرنی ہے، ہم نے تو بالکل کوئی تیاری نہیں کی، بلکہ ہمارا تو اتنی جلدی شادی کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ میں نے نظروں ہی نظروں میں بیوی کو دیکھا اور خاموش کروا دیا اور اتنی جلدی شادی کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جلدی ہی میں فاطمہ کو رخصت کر دوں۔ اور پھر اسی دن میری بیٹی کا رشتہ پکا ہو گیا۔ میں نے پانی کی طرح پیسہ خرچ کیا اور اپنی بیٹی کا جہیز تیار کیا۔ 15 دن کے اندر ہی میں نے اسے عالی شان جہیز اور ہر اس چیز کے ساتھ رخصت کیا جو ایک باپ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے۔ میں نے اپنی بساط سے بڑھ کر اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا،
کیونکہ میں جانتا تھا کہ لڑکے والے بہت ہی امیر ہیں۔ اس لیے میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی کل کو خود کو چھوٹا محسوس کرے یا اسے اپنا سسرال میں کم تر لگے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اکثر جہیز کی وجہ سے سسرال والے لڑکیوں کو طعنے دیتے ہیں، اسی لیے میں نے اپنی بیٹی کو ہر وہ قیمتی چیز دی تھی جو لڑکے والوں کے شایان شان تھی۔ لیکن میں بھول گیا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو دنیاوی چیزیں تو دے سکتا ہے لیکن اچھی قسمت یا اچھا نصیب نہیں دے سکتا۔ شادی کے چند دن بعد جب میری بیٹی پہلی دفعہ میرے گھر آئی تو میرے گلے سے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے پوچھا، فاطمہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے میرے سینے سے لگی رہی اور پھر اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا شوہر بھی ساتھ تھا۔ میں شوہر کے سامنے زیادہ پوچھ تاچھ نہ کر سکتا تھا، اسی لیے انتظار کرنے لگا کہ مجھے تنہائی میں موقع ملے تو میں اسے پوچھوں کہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کے چہرے کا رنگ اترا ہوا لگ رہا تھا۔ لیکن جب میں نے تنہائی میں اسے سوال جواب کیے تو اس نے کچھ بھی نہ کہا، بس یہی کہا کہ بابا فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہے، تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے۔ مجھے لگا کہ روایتی مسائل کی طرح اس کے ساتھ بھی ساس سسر والا کوئی معاملہ ہوگا، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ وہ کس طرح کے مسئلوں سے دوچار ہے۔ کچھ دن گزرے تو ہمارا اس کا فون پر رابطہ ہونا بھی ختم ہو گیا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے شوہر کے فون سے ہمیں فون کیا اور کہنے لگی، بابا میرے پاس موبائل فون نہیں ہے، میں خود ہی آپ کو حیدر کے فون سے فون کر دیا کروں گی۔ یہ سن کر میں نے کہا، بیٹی میں تمہیں موبائل فون گفٹ کر دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، بابا ایسی بات نہیں ہے، بس حیدر کو زیادہ موبائل فون پسند نہیں ہے، اسی لیے میں نے خود ہی اپنا فون بند کر دیا ہے۔ اس کی یہ بات مجھے بڑی عجیب سی لگی۔ آج کل تو موبائل فون ہر ایک کی ضرورت تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ میری بیوی فاطمہ سے رابطہ بھی نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ حیدر صبح کا گیا رات کو گھر لوٹتا تھا۔ پھر اس وقت فاطمہ کو فون کرنا میری بیوی کو مناسب نہیں لگتا تھا۔ ہمارے یہاں بیٹی کے سسرال زیادہ جانے کا رواج نہیں تھا، اسی لیے ہم لوگ شادی کے بعد دوبارہ اس کے گھر نہیں گئے تھے۔ پھر کچھ دنوں بعد فاطمہ خود ہی ہمارے گھر آئی تو اس نے بتایا کہ وہ امیس سے ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا۔ میں اسی طرح اپنی بیٹی کا گھر بستا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن فاطمہ کے چہرے کی رنگت اتری ہوئی تھی۔ میں نے پھر اس سے خیر خیریت پوچھی، سوال جواب کیے، لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ بابا سب ٹھیک ہے، اب آپ پریشان نہ ہوں، آپ وقت پر دوا لیا کریں، ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروائیں، آپ بہت کمزور ہو رہے ہیں۔ اس نے میرے ہر سوال کا رخ میری ہی طرف موڑ دیا تھا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس کے حاملہ ہونے کی خبر سن کر میری بیوی بہت زیادہ خوش تھی، اور اس نے طرح طرح کے پکوان بنا کر فاطمہ کے سسرال بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ فاطمہ کا سسرال ہمارے گھر سے بہت زیادہ دور نہیں تھا، اسی لیے وہ ڈرائیور کے ہاتھ سے کوئی نہ کوئی چیز بنا کر بھیج دیتی، لیکن 2 دفعہ کے بعد جب اس نے تیسری دفعہ میری بیٹی کا من پسند حلوہ بھیجا تو ڈرائیور کو دروازے سے ہی بھگا دیا گیا۔ نہ ہی حلوہ لیا گیا تھا، نہ ہی کوئی بات ہوئی تھی۔ میری بیوی بہت زیادہ پریشان تھی کہ نہ جانے کیا معاملہ ہے، اور پھر شام کے وقت میرے داماد کی فون کال آئی تھی۔ وہ کہنے لگا، انکل کیا فاطمہ آپ سے ہماری کوئی شکایت کرتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اسے کھلاتے پلاتے نہیں ہیں جو بار بار آنٹی اس طرح سے سامان بھجواتی ہیں؟ میرے گھر والے بہت ناراض ہو رہے ہیں۔ کیا ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے جو فاطمہ کے لیے آپ کے گھر سے کھانا آتا ہے؟ حیدر کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اس کی اماں کا پیار ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں تو میں اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ آئندہ کوئی بھی چیز نہ بھجوائیں۔ میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ میرے داماد کو کوئی بھی بات بری نہ لگے، اور پھر میں نے بیوی کو سختی سے کہہ دیا کہ اب فاطمہ کے لیے کچھ بھی نہ بھیجنا۔ جب وہ یہاں رہنے کے لیے آئے گی
تب ہی اس کے لیے اس کی مرضی کا سب کچھ پکا دینا۔ پھر اسی طرح دن گزرتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو ایک بیٹے سے نواز دیا۔ اس کی پریگننسی میں بہت کم ہی وہ ہمارے گھر آئی تھی اور بہت کم ہی اس سے ہماری بات چیت ہو سکی۔ فون اس کے پاس تھا نہیں، اور جب وہ آتی تو اس کا شوہر اس کے ساتھ آتا اور ساتھ ہی اسے لے کر جاتا۔ رہنے کی اسے اجازت نہیں تھی۔ اور پھر اسی طرح فاطمہ پہلے بچے کے بعد دوسری بار بھی فوراً ہی امیر سے ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک دن ہمارے گھر آئی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی شادی کو تقریباً 2 سال ہو چکے تھے۔ پھر اس نے ایسی خبر سنائی جسے سن کر ہمارے ہوش اڑنے لگے۔ کہنے لگی بابا حیدر پہلے سے شادی شدہ تھے۔ یہ بات انہوں نے شادی کے کچھ عرصے بعد مجھے بتا دی تھی، لیکن میں خاموش رہی۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، مگر اب وہ اپنی پہلی بیوی کو گھر لے آئے ہیں اور اسے میرے برابر والا کمرہ ہی دے دیا ہے۔ وہ سارا وقت اپنی پہلی بیوی کے پاس رہتے ہیں جو ان کی پسند کی شادی ہے۔ مجھ سے تو انہوں نے صرف برادری کو دکھانے کے لیے شادی کی ہے۔ فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شاید اس کے صبر کی حد ختم ہو گئی تھی۔ کوئی بھی عورت سوتن کو کس طرح برداشت کر سکتی ہے، اور وہ بھی شوہر کی پہلی اور محبوب بیوی کو۔ میں نے فاطمہ سے کہا واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں رہو گی اور میں خود حیدر سے بات کروں گا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے تو میں تمہاری کبھی اس سے شادی کرتا ہی نہیں۔ میں شدید غصے کے عالم میں تھا۔ میرا غصہ دیکھ کر فاطمہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی نہیں بابا، میں ایک بچے کی ماں ہوں، دوسرا بچہ دنیا میں آنے والا ہے۔ میں حیدر سے اپنا تعلق ختم نہیں کر سکتی۔ میرے بچے پریشان ہو جائیں گے، ان کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ وہ بچوں کی خاطر حیدر کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ رات ہوتے ہی واپس اپنے سسرال چلی گئی۔ وہ اس دن ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی، اسی لیے اس نے دل کا حال کھول کر میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس کے واپس جانے کے بعد میں بہت زیادہ ٹینشن میں آ گیا تھا، جبکہ میری بیوی مجھے ہی برا بھلا کہہ رہی تھی۔ کہنے لگی یہ سب کچھ آپ کی جلد بازی کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے رشتہ کرتے وقت کوئی چھان بین نہیں کی، اس لڑکے کی دولت دے کر رشتہ پکا کر دیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کی اور ہماری بیٹی کی عمر میں کتنا فرق ہے۔ بیوی کی بات سن کر میں سر جھکا گیا۔ یہ سچ تھا کہ میں نے یہی سوچ کر شادی کی تھی کہ بڑے گھرانے میں میری بیٹی خوش رہے گی، لیکن پھر دھیرے دھیرے مجھے پتہ چلنے لگا کہ میرا داماد صرف میری بیٹی کو لفظوں سے اذیت نہیں پہنچاتا بلکہ مارتا پیٹتا بھی ہے، اور اسی طرح دوسرا بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد نہ جانے کیا بات ہوئی کہ فاطمہ ایک دن میرے گھر آئی تو واپس نہ گئی بلکہ یہیں رک گئی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس کے شوہر کا فون آنا شروع ہو گیا۔ اس کے شوہر نے اپنا لہجہ بدلا، بہت محبت بھرے انداز میں اسے واپس بلانے لگا۔ کہنے لگا کہ بچوں کی خاطر واپس آ جاؤ۔ شاید وہ حیدر سے جھگڑا کر کے آئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی ماں کو کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن جب حیدر نے بار بار اسے فون کیا تو وہ چلی گئی، اور پھر 3 مہینے گزر گئے، اس نے کوئی فون نہیں کیا۔ اور پھر اچانک ہی جب اس کا فون آیا تو اس نے روتے روتے کہا کہ وہ خودکشی کر لے گی، اور یہ سنتے ہی میں برادری کے بڑے لوگوں کو لے کر اس کے سسرال کی طرف چل پڑا۔ میں اب ہمیشہ کے لیے اس معاملے کو حل کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ میرے جانے سے پہلے ہی میری بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ اور جب ڈاکٹروں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا تو بتایا کہ اس پر بہت زیادہ تشدد ہوا ہے۔ اس کے جبڑے ٹوٹ چکے تھے، زبان کٹی ہوئی تھی، اور شاید کہ یہ خودکشی بھی نہیں بلکہ قتل تھا۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنے داماد کے خلاف کیس کروا دیا تھا، لیکن میرے داماد نے قبل از ضمانت لے رکھی تھی، اسی لیے پولیس اسے پکڑ نہ سکی۔ میری بیوی کا حال
بہت ہی برا تھا۔ جوان بیٹی کی موت نے ہم دونوں ماں باپ کی کمر توڑ دی تھی۔ جس بیٹی کی خوشیاں دیکھنے کے لیے ہم نے اسے رخصت کیا تھا وہ مجھ سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور یہی غم مجھے مارنے کے لیے کافی تھا کہ یہ فیصلہ صرف اور صرف میرا تھا۔ میں ہی تھا جو اس کی شادی کرنا چاہتا تھا، میں ہی تھا جس نے اسے حیدر کے ساتھ رخصت کیا تھا، اور اب آخری بار اسے کندھوں پر اٹھائے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کاش میں نے اتنی جلد بازی نہ کی ہوتی۔ آج اپنی بیٹی کو دفن کیے ہوئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا، لیکن حیدر ابھی تک پولیس کی تحویل میں نہیں آیا تھا۔ وہ ضمانت لے کر آزادی سے گھوم رہا تھا۔ میری بیٹی کے بچے بری طرح رل گئے۔ نہ جانے میری بیٹی کا قتل ثابت ہوگا یا نہیں، لیکن یہ بات میں اور میری بیوی جانتے ہیں کہ اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ اگر اس نے اپنے ہاتھوں سے خود کو پھندہ لگایا بھی ہے تو بھی اسے یہ قدم اٹھانے کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ میرے کانوں میں میری بیٹی کے لفظ گونجتے ہیں۔ اس نے آخری بار مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ گھر میں نہیں کسی جہنم میں رہتی ہے، اس کی زندگی کسی جہنم جیسی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو کن ناقدرے لوگوں میں بیاہ دیا، کیوں آنکھیں بند کر کے اسے جلد بازی میں رخصت کر دیا۔ کاش کہ میں لڑکے کے بارے میں چھان بین نکالتا تو شاید مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، شاید میری بیٹی کو اتنی اذیت نہ جھیلنی پڑتی۔ میرے ہی داماد کے رشتہ داروں کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ وہ میری بیٹی کو پیسوں کے لیے پریشان کر رہا تھا۔ وہ میری جائیداد میں سے ایک بڑا حصہ لینا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے میری بیٹی بہت پریشان تھی۔ میری بیٹی نے کبھی مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، اسی لیے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اصل معاملہ کیا تھا جو میری بیٹی پر ایسا ظلم ڈھایا گیا۔ دنیا والے مجھے ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ میں نے کم عمری میں اپنی بیٹی کی شادی کیوں کی، لیکن یہ بات میرے جیسے والدین ہی جانتے ہیں کہ جو بیمار والدین کے لیے بیٹیاں کسی ذمہ داری کی طرح ہوتی ہیں جسے وہ جلد از جلد ادا کرنا چاہتے ہیں۔ میرا داماد اتنا پیسے والا ہے کہ وہ ابھی تک جیل نہیں جا سکا، تو اسے سزا کیا ہوگی؟ قانون پر سے میرا بھروسہ اٹھتا ہی جا رہا ہے۔ آپ لوگ بتائیں، کیا میرے داماد کو سزا ملے گی، یا پھر وہ میری بیٹی کا قتل کرنے کے باوجود بھی بڑی آسانی سے اپنے جال سے نکل جائے گا؟